بسم الله الرحمن الرحيم. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ. وقال مولانا علی بن الحسین علیہ السلام: اللہم انا نعوذ بک من تناول الاسراف. مومنین کرام، حضرت سید الساجدین، زین العابدین، امام العارفین، مولا امام سجاد علیہ السلام نے دعائے استعاذہ میں جن خامیوں کی طرف اور جن اخلاقی امراض کی طرف پوری بشریت کو متوجہ کیا ہے اور مومنین کو آگاہ کیا ہے، ان خامیوں میں سے، ان اخلاقی امراض اور مہلک امراض میں سے ایک عظیم مرض اور بیماری اسراف کی بیماری ہے. اسراف گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور اسراف کرنے والوں کو پروردگار عالم نے جہنمی قرار دیا ہے. اور اسراف کرنا در حقیقت عظیم گناہ کو انجام دینا ہے، گناہ کبیرہ کو انجام دینا ہے. حضرت امام سجاد علیہ السلام نے جن چیزوں سے بارگاہ الہی میں پناہ طلب کی ہے، ان میں سے ایک عظیم گناہ اور ایک عظیم بیماری اور ایک عظیم اخلاقی مرض وہ اسراف کی بیماری ہے. مولانا نے ارشاد فرمایا: پروردگار، میں تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں من تناول الاسراف، اسراف میں پڑ جانے سے، مسرفین میں، اسراف کرنے والوں میں شامل ہونے سے تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں. لہٰذا یہ وہ عظیم بیماری ہے، یہ وہ عظیم گناہ ہے جس سے امام سجاد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں پناہ طلب کی ہے. اسراف کی مذمت اور اسراف کی بدترین عواقب اور انجام کو آیات و روایات کی روشنی میں بیان کرنے سے پہلے اسراف کی مختصر تعریف یہ ہے: خدا کی نعمتوں کو ضائع کر دینا، ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، اور خدا کی نعمتوں میں تجاوز اور حد سے گزر جانے کا نام اسراف ہے. خدا کی نعمتوں کو خدا نے انسان کی ضرورت کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی حیات کے لیے، خدا نے ان ساری نعمتوں کو انسان کے لیے بنایا ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. پوری کائنات میں، پوری زمین میں جو کچھ ہے، رب العزت نے فرمایا سب کچھ تیری زندگی کے لیے ہے، تمہاری حیات کے لیے ان ساری نعمتوں کو میں نے پیدا کیا ہے. لیکن ان نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا ہے، ان نعمتوں کو برباد نہیں کرنا ہے، ان نعمتوں میں زیادہ روی نہیں کرنا ہے، ان نعمتوں میں اس انداز سے زندگی نہیں کرنا ہے کہ یہ نعمتیں ضائع ہو جائے اور یہ نعمتیں برباد ہو جائے، اور ان نعمتوں میں زیادتی کرے، زیادہ روی کرے، یا ان نعمتوں کو ضرورت سے زیادہ تم استفادہ کرے. یہ اسراف ہے. اس کو رب العزت نے متعدد آیات میں منع کیا ہے. مشہور اور معروف آیت ہے سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 31، جس میں رب العزت نے فرمایا تم کھاؤ پیو، ساری نعمتیں تمہارے لیے خلق کی گئی ہے، تمہاری حیات اور تمہاری زندگی کے لیے، لیکن یاد رکھنا اسراف نہ کرنا. اسراف کرنا گناہ ہے، اور اسراف کرنے والے انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں آیات کو پڑھوں گا، جہنمی قرار دیے گئے ہیں. لہٰذا اسراف کرو گے تو پھر اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دو گے. لہٰذا اسراف کرنے والوں کو جہنمی قرار دیا. سری لفظوں میں فرمایا، منع کی گئی سختی کے ساتھ، کلو واشربو ولا تسرفو. جتنی نعمتیں ہیں تمہارے کھانے کے لیے ہے، تمہارے پینے کے لیے ہے، تمہاری حیات اور زندگی کے لیے ہے، کھاؤ پیو، لیکن خیال رکھنا ولا تسرفو، اسراف کی حدوں میں داخل نہ ہونا، مسرف اور اسراف کرنے والوں میں شامل نہ ہونا. پھر فرمایا انہو لا یحب المسرفین،
اسراف کرنے والوں کو خدا نہیں چاہتا، ان سے خدا محبت نہیں کرتا، وہ خدا ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو اسراف کرنے والے ہیں۔ روایت میں صریحاً لفظ آیا ہے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے ان لوگوں سے جن کی زندگیوں میں بہت زیادہ اسراف ہے۔ اسی وجہ سے ایک روایت میں مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ میانہ روی اختیار کرو، حد سے زیادہ کھانا منع ہے، نعمتوں کو ضائع کرنا منع ہے، کسی بھی چیز میں زیادہ روی کرنا، اعتدال کے راستے پر نہ چلنا اور کسی بھی چیز میں زیادتی کرنا، زیادہ بولنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، حتیٰ عبادت میں بھی بہت زیادہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسری چیزوں سے وہ غافل ہے، عبادت میں بھی زیادہ روی کو منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہر چیز میں اپنے زندگی میں اعتدال کو خیال رکھو، اعتدال کو ہمیشہ جو ہے نا اختیار کرو، میانہ روی کو اختیار کرو، اور نہ تم نے زندگی میں زیادتی کرنا ہے، اسراف کرنا ہے، اور نہ جو ہے بخل اور کنجوسی کو اپنانا ہے۔ یہ مولا امام صادق کا فرمان ہے، قال الصادق علیہ السلام ان القصد امر یحبہ اللہ، میانہ روی اختیار کرنا، ہمیشہ اعتدال کے راستے پہ چلنا، یہ ایک ایسا کام ہے جس کو خدا بہت پسند کرتا ہے، میانہ روی کو اور اعتدال کو۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ الصَّرْفَ يُبْغِضُهُ اللہ، اور اسراف کرنا، خدا کی نعمتوں کو ضائع کرنا اور نعمتوں میں زیادہ روی کرنا ایک ایسی چیز ہے جس سے خدا بغض رکھتا ہے، خدا نفرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسراف کی در حقیقت مثال دیتے ہوئے فرمایا، اسراف کی مصداق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا حَتَّى تَرْحُكَ النَّبَاتَ فَإِنَّهَا تَصْلَحُ لِشَيْءٍ وَحَتَّى صَبُّكَ فَضْلُ مَاءٍ، فرمایا اسراف کے لیے اتنا کافی ہے، تم نے جو میوہ کھا لیا ہے اس کو تم نے استفادہ کیا اپنی حیات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، خدا نے تمہارے لیے خلق کیا تھا، لیکن جو گٹلی ہے اس کو بھی نہ پھینکو، اس کو بھی ضائع نہ کرو، اس لیے کہ گٹلی بھی کسی کام میں جو ہے نا وہ آ سکتی ہے، اس کے ذریعے سے بھی کوئی استفادہ جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس قدر معمولی سی چیز جیسے خرما ہے اس کا گٹلی ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے وہ فروٹ جس میں گٹلیاں ہیں، فرمایا ان کو بھی تم ضائع نہ کرو، کسی کام میں لاؤ، اور اس گٹلی کو بھی پھینک دینا اور ضائع کر دینا یہ بھی اسراف کے مصادیق میں سے ہے، یہ بھی نعمت خدا کو ضائع کر دینا ہے۔ اس کے بعد فرمایا حتیٰ گلاس میں جو پانی بچا ہوا ہے اس کو بھی تم پھینک دو گے، اسے بھی اگر تم ضائع کرو گے یہ بھی اسراف کے ایک مصادیق میں سے ہے۔ یعنی اسراف کے لیے ضروری نہیں ہے بہت زیادہ جو ہے خدا کی نعمتوں کو ضائع کیا جائے، معمولی سی نعمت بھی اگر ضائع کیا جائے یہ بھی اسراف کے مصادیق میں سے ہے۔ مومنین کرام، واقعاً انتہائی افسوس ہے کہ آج کل دنیا میں اس قدر اسراف ہو رہا ہے، شادیوں میں آپ دیکھتے ہیں کس قدر کھانا جو ہے وہ بچ جاتے ہیں اور اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے لباس میں اسراف، کھانے میں اسراف اور اپنے اوقات میں اسراف، کوئی بھی چیز اگر ہم اس کو اگر ضائع کر دیا جائے تو پروردگار عالم کا غضب کا سبب ہے۔ یہاں تک کہ اسراف کے عواقب اور انجام کو بیان کرتے ہوئے روایات میں آیا ہے اگر کوئی شخص خدا کی نعمتوں کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، تو خدا اس نعمت کو اسے چھین لیتا ہے، اس کو پھر خدا فقیر بنا دیتا ہے، اس کی امیری کو پروردگار عالم فقیری میں بدل دیتا ہے۔ سرور کائنات کا فرمان ہے من اقتصد رزقہ اللہ ومن بذر حرمہ اللہ، جو میانہ روی کو اختیار کرے، خدا کی نعمتوں کو ضائع ہونے سے، اسراف ہونے سے بچا لے تو رزقہ اللہ، خدا اس کی رزق کو فراوان کر دیتا ہے، اس کی دولت میں اضافہ کر لیتا ہے۔ ومن بذر حرمہ اللہ، اور اگر خدا کی نعمتوں کو اگر وہ ضائع کر دیتا ہے تو خدا اس کو رزق سے محروم کر لیتا ہے، اس کے رزق کو اس سے چھین لیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے ومن بذر افقرہ اللہ، جو شخص خدا کی نعمتوں کو ضائع کر دے، اسراف کرے خدا کی نعمتوں میں، تو خدا اس کو فقیر بنا دیتا ہے۔ ان نعمتوں کو اس نے قدردانی نہیں کی، ان نعمتوں کو جہاں خرچ ہونا چاہیے تھا ان کو ناجائز موارد پر اس نے خرچ کر دیا، ضائع کر دیا، نعمت کی قدردانی نہیں ہوئی، تو پروردگار عالم ان نعمتوں سے چھین لیتا ہے۔ افقرہ اللہ،
اس کی امیری کو فقیری میں بدل دیتا ہے۔ لہٰذا مومنین کرام، واقعاً اسراف انتہائی خطرناک گناہ ہے، دنیا ہی میں اس کے برے آثار ہے، دنیا ہی میں اس کی برے عواقب اور انجام ہے، آخرت میں تو اس کو جہنمی قرار دیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 43 ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ کئی تاکید کے ساتھ رب العزت نے فرمایا یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسراف کرنے والے، خدا کی نعمتوں کو ضائع کرنے والے، خدا کی نعمتوں کو برباد کرنے والے یقیناً اہل جہنم ہے۔ لہٰذا اسراف کرنے والوں کو خدا نے جہنمی قرار دیا ہے۔ اگر اسراف کرو گے یقیناً تم اصحاب نار میں سے ہے، جہنمیوں میں سے ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، یقیناً اسراف کرنے والے، نعمت خدا کو ضائع کرنے والے، زیادہ روی کرنے والے، ہم اصحاب النار، یہ لوگ یقیناً جو ہے جہنمی ہے۔ مولا کائنات نے اسراف کی تعریف کرتے ہوئے اور اسراف سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے اسراف کرنے والے کی علامات اور نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا للمسرفی ثلاث علامات، اسراف کرنے والے انسان کی 3 نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں اگر کسی انسان میں ہے تو وہ یقیناً اسراف کرنے والا ہے اور وہ بدترین عاقبت اور انجام کا وہ شکار ہوگا۔ فرمایا للمسرفی ثلاث علامات، یأکل ما لیس لہ، وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہے، خدا کی نعمتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اگر انسان ایک کھانا کھا سکتا ہے، چلو 2 کھانا اگر کھا سکتے، 2 سالن بنائیں، 2 ڈش بنائیں، جو کھا سکتے، ضرورت سے زیادہ بنا لیا ہے اور اب اس کے کھانا جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں شادیوں کے اندر کس قدر کھانے جو ہے وہ ضائع ہوتے۔ فرمایا جو تمہاری ضرورت کے لباس ہے وہ بنا لو، ضرورت سے زیادہ لباس نہ بنا لو، ضرورت سے زیادہ کھانا جو ہے نا وہ نہ بنا لو، ضرورت سے زیادہ چیزیں نہ خریدا کرو، ضرورت سے زیادہ تم خرید لو گے تو وہ چیزیں ضائع ہو جائے گی، یہ اسراف کرنے والا ہے۔ فرمایا ضرورت سے زیادہ کھانے والا، ضرورت سے زیادہ لباس پہننے والا، لباس خریدنے والا۔ اسی طرح سے فرمایا وَتَشْرِي مَا لَيْسَ لَهُ، اور اتنی چیزیں وہ خرید لیتا ہے، اس کی ضرورت سے زیادہ وہ چیزوں کو خرید لیتا ہے۔ فرمایا یہ اسراف کرنے والا ہے۔ حضرت مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے زندگی میں کنجوسی بھی نہ کرنا، بخیل بھی نہ کرنا، اور خدا کی نعمتوں میں زیادہ روی کر کے اسراف بھی نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ اعتدال اور میانہ روی کو اپنے زندگی کا ملاک اور معیار قرار دینا۔ یہ ہماری زندگی کے لیے بہترین اصول ہے جو حضرت مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے۔ مولا نے فرمایا اتق اللہ ولا تسرف ولا تقتر وکن بین ذالک قواما، خدا سے ڈرتے رہو، اسراف سے، دوسرے گناہوں سے خوف خدا کرو، ڈرتے رہو خدا سے۔ پھر فرمایا لا تسرف ولا تقتر، اسراف بھی نہ کرنا، زیادہ روی بھی نہ کرنا، حد سے زیادہ گزر نہ جانا، ولا تقتر، اور کنجوسی بھی نہ کرنا، بخیل بھی نہ بننا، ضرورت کے موقع پر خرچ کرنا، ضرورت کے موقع پر پہن لینا، ضرورت کے موقع پر دے دینا، ضرورت کے موقع پر نہ کھانا، ضرورت کے موقع پر نہ دینا، یہ بھی غلط ہے، اس کو کنجوسی کہا گیا ہے، بخل کہا گیا ہے۔ مولا نے فرمایا یہ بخل بھی گناہ ہے۔ وَلَٰكِن کن بین ذالک قواما، ہمیشہ میانہ روی اور اعتدال کے راستے پر عمل کرتے رہنا۔ چنانچہ اسی کو قرآن نے بھی مومن کی شان، مومن کی علامت، مومن کی نشانی اور مومن کی سیرت قرار دیا ہے۔ مومن نہ بخیل ہے، نہ کنجوس ہے، نہ وہ زیادہ روی اور اسراف کرنے والا ہے، بلکہ ہمیشہ میانہ روی اور اعتدال کے راستے پر چلنے والا واقع مومن ہے۔ یہ سورہ مبارکہ فرقان کی آیت ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما، واقعی مومن وہ لوگ ہیں جب وہ راہ الہی میں خرچ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، وہ اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ان کی زندگی میں فضول خرچیاں نہیں ہے۔ مزید فرمایا ولم یقتروا، نہ وہ کنجوس اور بخیل ہے، بلکہ وکان بین ذالک قواما، وہ ہمیشہ میانہ روی اور اعتدال کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ آئیے انہی آیات پر عمل کرتے ہوئے اور اسراف سے بارگاہ الہی میں پناہ طلب کرتے ہوئے زندگی کیجیے، تاکہ عذاب سے، عقاب سے اور فقر اور غربت سے خدا ہمیں نجات عطا کرے۔
پروردگار تیری جلالت اور کبریائی کا واسطہ، تیرے انبیاء اور اولیاء کا واسطہ ہمیں اس عظیم گناہ سے، اس عظیم برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد